لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست بلند آواز میں درود پاک پڑھیں والصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. حاضرین محترم، میں اور آپ ایک اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے بزرگ جو ہم سے جدا ہوئے مالک کائنات ان کی کامل بخشش فرمائے. اصال ثواب کی محفل یہ ایک جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتی ہے اور مل بیٹھ کر جمع ہو کر مرحوم کے لیے تو دعائے بخشش بھی ہوتی ہے، اصال ثواب بھی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا ایسی محفل سے کوئی میسج، کوئی سوچ، کوئی فکر لے کر جانے کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ آج ہم کسی کے لیے ہیں تو کل ہمارے لیے کوئی ہوگا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے. تو یہ ایک سوچ اور فکر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. تو اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. قرآن کریم فرقان حمید میرے سامنے ہے اور اس سے چند آیات کریمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. 30واں پارہ سورۃ الانفطار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جڑ جائیں گے، یہ آسمان کے تارے جڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فرمایا کہ یہ جو دریا ہے یہ بہا دیے جائیں گے، دریا بھی بہہ جائیں گے، سارا پانی خشک ہو جائے گا، چلا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور فرمایا قبروں کو کریدا جائے گا، قبروں کو کھولا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، مردے نکالے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھولی جائیں گی. آگے والی آیت سننے والی ہے. جب قبریں کھولی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ سب کو جمع کیا جائے گا. فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس روز پتا چلے گا کس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن بیان کر رہا ہے آج ہمیں یہ فکر ہے نا، یہ سوچ ہے کہ میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا بنے گا. آج ہر بندے کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. اس کے لیے کچھ بنا جاؤں، کوئی پراپرٹی، کوئی کاروبار، کوئی جناب کو فیکٹری لگا جاؤں، کوئی زمینیں بنا جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد سکھی رہے، میری اولاد کھاتی رہے. آج ہر بندے کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے، ہر بندے کو یہ ٹینشن لیے جا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. بندے جب قبر کو کھولا جائے گا نا، جب تجھے نکالا جائے گا نا، جب تجھے قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا،
پھر تجھے پتا چلے گا تمہیں آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا، اس دن پتا چلے گا۔ آج یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں ہے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں ہے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا یار۔ اولاد نیک ہے تو رب اپنے خزانوں سے عطا کرے گا، اولاد بد ہے تو تو مال کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تیرے مال سے گناہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آخری خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خلیفہ وقت تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھلا کس نسل سے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے واقعہ ایک سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے۔ تو ایک روز ایک مکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ کے اندر پانی ملا دے، مکس کر دے۔ بیٹی کہہ رہی تھی نہیں نہیں اماں جان، اگر صبح اگر خلیفے کو پتا چل گیا، امیر المومنین کو پتا چل گیا تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کون سا وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، ہم دونوں اکیلی ہیں، پانی ملا دو، خیر کوئی بات نہیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق باہر کھڑے ہو کے نا یہ بات سن رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی نا فوراً اپنے گھر گئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک میں نے رشتہ تلاش کیا، ایک بچی تلاش کیا، تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہے، ایک بیٹا آگے بڑھا کہا میری شادی کر دو۔ بیٹے کو ساتھ لیا، فوراً اس گھر میں پہنچے اور جا کر اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا۔ اور یہاں سے ایک یہ بھی بات پتا چلی کہ ان کے ہاں نکاح کا معیار کیا ہوتا تھا، بچی تلاش کرنے کا یا بچہ تلاش کرنے کا معیار کیا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کچھ اور معیار ہوتا ہے کہ مال کتنا ہے، دیں گے کیا، ان کے پاس ہے کیا، مکان کی بنا ہے کہ نہیں بنا، ہمارا یہ معیار ہے۔ ان کا یہ معیار نہیں ہوتا تھا، ان کا معیار خوف خدا تھا، ان کا معیار قرآن پہ عمل کرنا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق کے اس بیٹے کی نسل سے آخری خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے امیر کبیر تھے، اتنے مالدار تھے کہ جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے نا، سوٹ پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنے امیر تھے۔ لیکن جب لوگوں نے ان کو امیر المومنین بنایا نا، جب یہ خلیفہ وقت بنے، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارا خرچ کر دیا۔ ان کے جو بچوں کے ماموں تھے، جو ہماری زبان کے اندر سارا کہا جاتا ہے، وہ آئے تو کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز یار کیا ہو گیا تجھے، تو نے سارا مال ہی خرچ کر دیا، کچھ تو اپنے بچوں کے لیے بچا دے، تیرے بچوں کا کچھ تو مستقبل بانجے، تو نے یہ کیا کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی دو حالتیں ہیں، یا تو میری اولاد نیک ہوگی یا میری اولاد بد ہوگی، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا نیکیاں کرتی ہے اولاد یا بدکاریاں کرتی ہے۔ فرمایا اگر میری اولاد نیک ہوئی تو اس کو میرے مال کی حاجت نہیں، رب اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ اگر میری اولاد بدکاریاں کرنے والی نکلے تو میں کیوں مال چھوڑ کے مروں، جس سے میری اولاد گناہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہے نا میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ ارے تو اتنا مال کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد گناہ کرے، تیرے پیسے سے گناہ کرے۔ اور پھر اس پیسے کے حوالے سے میرے نبی کا فرمان سنیے، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، سورج سوار نیزے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، بندے سے جو 5 سوال کیے جائیں گے قیامت کے میدان میں، ویسے 4 بیان کیے جاتے ہیں، 5 سوال ہیں، ایک کٹھا یہ سوال، وہ کون سا ہے وہی آپ کو سنانا ہے۔ سوال کیا کیا جائے گا بندے سے کہ میرے بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا، ایک یہ سوال کا جز ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا بتا خرچ کہاں پہ کیا، یعنی کہ مال کمانے کا بھی سوال ہے
اور مال خرچ کرنے کا بھی سوال ہے. میں اور آپ غور کریں کہ میری آمدنی کہاں سے آ رہی ہے, حلال یا حرام ہے. اگر میری آمدنی حلال آ رہی ہے پھر مجھے یہ بھی غور کرنا ہے کہ میرا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. آج یہ کہہ کے باپ کو ٹال دیا جاتا ہے, یار بچہ ہے, بڑا ہوگا سمجھ جائے گا, ابھی تو جوانی ہے, کوئی بات نہیں, اس نے پیسہ وہاں پہ خرچ کر دیا تو کیا بات ہے. بچے کی شادی کا موقع آیا تو جو ناجائز اور حرام کام کے اندر تیرا پیسہ خرچ ہوا, اس کا حساب دینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ یار خوشی کا موقع ہے, خیر ہے, یار ہوتا ہے, یہ تو چلتا ہے, یار بچے کی خوشی ہے, کوئی بات نہیں, ہماری جو ہے وہ ایک ہی ایک خوشی ہے, یا پہلی خوشی ہے یا آخری خوشی ہے, کوئی نہیں, بچے ہے کر لینے دے, خیر ہے. نہیں, اس مال کا حساب تجھے دینا پڑے گا, اس بچے کو تو نہیں دینا پڑے گا, جو کمایا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے, خرچ کہاں پہ ہوا. تو آج یہ فکر کھائی جا رہی ہے نا کہ بچوں کا کیا ہوگا. یہ بچوں کے حوالے سے قرآن کہتے ہیں علیمت نفس ما قدمت وآخرت, اس روز سب جان جائیں گے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا بھیجا. آگے سنیے, قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا, تو کس بات کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا تھا. آج مال کی چمک اور دمک نے انسان کو ایسا انڈا کر دیا ہے, ایسا اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ آج ہمارے پیش نظر صرف مال ہے, مال آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے. ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. یہی صبح ہو گئی, شام ہو گئی, صبح کھایا پیا, نکلے, کاروبار کیا, رات پڑی, سو گئے, کوئی فکر نہیں کہ یار مجھے موت بھی آنی ہے, مجھے موت بھی آنی ہے. آئیے اس اولاد کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا چلا. 30واں پارہ ہے سورۃ عبسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ذرا توجہ کیجیے گا اس اولاد کے حوالے سے. یہ یاریاں, یہ دوستیاں, یہ رشتہ داریاں, یہ والدین, یہ بھائی بہن, یہ کیا ہوگا قیامت کے روز. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں باپ اپنی اولاد سے جدا ہو جائیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, فرمایا کہ ہر دوست سے جدا ہو جائے گا, بیٹے باپ سے جدا ہو جائیں گے, باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی, آج میرا کیا بنے گا. ارے میرے بندے, میرے پیارے, ذرا غور تو کر, جس اولاد کے لیے تو دن رات ایک کر رہا ہے, آج جس اولاد کی خاطر تو حلال نہ دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے, بس مال آنا چاہتے, میری اولاد کے لیے کوٹھی بن جانی چاہیے, میری اولاد کے لیے پلاٹ خرید لینا چاہیے, میری اولاد کے لیے جائیداد حاصل ہو جانی چاہیے, اولاد کو یہ بھی بنا دو, اولاد کو یہ بھی بنا دو. کل قیامت کے دن اولاد نے کام نہیں آنا, اولاد تو بھاگ جائے گی, بھائی بھی چھوڑ جائے گا, ماں بھی چھوڑ جائے گی, کوئی کام نہیں آئے گا. اور یہ جو تُو نے مال کمایا, یہ جو تُو نے مال جمع کر کر کے رکھا, اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء, رب فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. رب فرماتا ہے اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, سب چھوڑ جائیں گے. اور قرآن پڑھو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن تو پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ اولاد کام آنی ہے, کچھ بھی کام نہیں آنا, الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قرآن کہتا ہے اس دن صرف اور صرف اگر چیز کام آنی ہے تو وہ جو بندہ اپنا سلامت دل لے کر آیا وہ کام آنا, اپنا نام اعمال کام آنا ہے, اپنی صرف اپنی چیز کام آنی ہے, کوئی کسی کا نہیں بنے گا, سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. قرآن پڑھو تو صحیح, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کبھی قرآن کو غور ترجمے سے کبھی پڑھ کے تو دیکھو یار, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان صورتوں کی تلاوت کر کے تو دیکھو. قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے
قرآن فرماتا ہے سورۃ یاسین کے اندر، قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے کہ اس دن ہم ہر مجرم کو جدا کر دیں گے، اور اس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، لا تکلمو، فرمایا اس دن منہ کلام نہیں کریں گے، بلکہ ہم سے ہاتھ کلام کریں گے، ہم سے پاؤں کام کریں گے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کمایا۔ یہ ہاتھ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں نا، یہ بھی اپنے سگے نہیں، یہ پاؤں جن کے ساتھ چل کے جاتے ہیں یہ بھی سگے نہیں ہیں، یہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ رہے ہوں گے، مولا میرے پاؤں سے چل کر، مجھ سے چل کر یہ فلاں جگہ گناہ کرنے گیا تھا۔ یہ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے، مولا ہم سے اس نے پکڑی تھی رشوت، ہم سے سود کا لین دین کیا تھا، مولا ہم سے اس نے یہ حرام کام کیا تھا۔ یہ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے، منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، زبان بند۔ یہ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں یہ گواہی دے رہی ہوگی، مولا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو ذرا غور تو کرو، جب کوئی چیز ہی اپنی نہیں رہے گی تو اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کے حوالے سے سوچئے، قیامت کے حوالے سے کچھ غور کیجئے، اپنی قبر کے حوالے سے سوچئے۔ یہ نہ سوچئے میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچئے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ارے میں جب قبر میں جاؤں گا تو میں سوالات کیسے دوں گا؟ جب قیامت قائم ہوگی، جب سب جدا ہو جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب باپ بھی جدا ہو جائے گا، ماں بھی جدا ہو جائے گی، یہ اولاد بھی چھوڑ جائے گی، اس دن کیا بنے گا؟ اس دن الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن صرف سلامت دل کا